غیر ارمانی صاحب ہیں، انہوں نے ایڈریس نہیں لکھا. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم پر اعراب زبر زیر پیش کو شد مد کو اعراب کہتے ہیں، یہ کس نے لگوائے؟ تو جناب سب سے پہلے ابو الاسد دوبلی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم پر اعراب لگانے شروع کیے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ میں رہتے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شاگرد تھے. یہ ابو الاسد اسود دوبلی رحمہ اللہ تعالی عنہ عالم تھے، ادیب تھے. انہوں نے ایک اصول وضع کیا جس کو رسم المصحف کہتے ہیں، اور اعراب لگانے کا کام جو انتہائی مشکل تھا شروع کیا. شروع کیوں کیا اعراب لگانا؟ جب اسلام عرب سے باہر نکلا اور غیر عرب مسلمان ہونا شروع ہوئے تو قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. سورہ یوسف کی دوسری آیت ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تو قرآن کریم عربی میں تھا، غیر عربوں کے لیے اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا مشکل تھا. اس لیے انہوں نے زبر زیر پیش نقطے شد مد دو زبر دو زیر دو پیش یہ اعراب لگانے شروع کیے. اب اس کام کو ان کے بعد کے علماء کرام نے بھی جاری و ساری رکھا، اور پھر حجاج بن یوسف جو سفاک تھا، ظالم تھا، بڑا ہی سخت گورنر تھا، اس کے اور بہت سے عجیب کام ہیں. ان میں سے ایک اچھا کام یہ ہے کہ اس نے اعراب کے کام کو مکمل کیا اور ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں 3 افراد کو رکھا: یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور نصر بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ. ان 3 افراد پر مشتمل اس نے ایک کمیٹی بنائی. انہوں نے اعراب لگانے کے کام کو 7ویں صدی عیسوی میں اور 100 ہجری کے قریب اس کام کو مکمل کیا. اور اس کام کے فوائد یہ ہیں کہ قرآن کو تلفظ کے ساتھ صحیح تلفظ سے پڑھنا آ جاتا ہے، غیر عربوں کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کے ترجمے کو، مفہوم کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اس لیے کہ غیر عربوں کو کیا معلوم کہ اسماء کیا ہے، حروف کیا ہیں، افعال کیا ہیں. اس کے علاوہ جو قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا تھا، نقطوں کے بغیر تھا، زبر زیر پیش کے بغیر تھا، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، ان کے لیے اس کو پڑھنا آسان تھا. ہمارے لیے بغیر اعراب کے پڑھنا مشکل تھا. تو ہمیں دل کی اتھا گہرائی سے ابو الاسود دوبلی کو رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج بن یوسف کو اس کارنامے پر دعائیں دینی چاہیے.